دانت، خاد، خجلی، فنگل انفیکشن، ان تمام بیماریوں سے اگر آپ پریشان ہیں تو گھبرائیے مت، ہمارا آیورویدک پاؤڈر استعمال کیجیے اور زندگی بھر دعا دیجیے۔ اور ایسی تمام بیماریوں کے لیے اگر دیسی آیورویدک دوا آپ کو چاہیے تو ہمیں کال کریں۔ حافظ ارمان، حافظ عبدالرحیم، جلگاؤں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز انڈیا میں۔ دوستو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعہ 11 ستمبر کی شب بحرین اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور بحرین کے شاہ حماد بن عیسیٰ خلیفہ کے ساتھ جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا کہ یہ تاریخی معاہدہ مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی راہ ہموار کرے گا۔ متحدہ عرب امارات کی طرح اب بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی، سلامتی، تجارتی اور دیگر تمام شعبوں میں تعلقات قائم کر سکے گا۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والی دوسری عرب ریاست بن گئی ہے، جبکہ مصر اور اردن کے پہلے ہی سے تعلقات تھے۔ دوسری جانب اعلیٰ فلسطینی قیادت نے بحرین کے فیصلے کو ریاست فلسطین کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے سے تعبیر کیا ہے۔ ایران نے بحرین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بحرین بھی اسرائیلی جرائم میں حصے دار ہے۔ ترکی نے بھی اپنے رد عمل میں بحرین پر تنقید کی ہے۔ اس ہفتے 22 رکنی عرب لیگ کا اجلاس ہوا، جس میں فلسطین کی کوشش تھی کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین پچھلے ماہ طے ہونے والے ڈیل کی مخالفت کی جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے ایک سابق اعلیٰ اہلکار ساری نصیبہ نے کہا کہ یہ حالیہ پیش رفت سے فلسطینی قیادت کافی نالاں ہے، لیکن وہ عرب ممالک سے پہلے کے مقابلے میں زیادہ نالاں نہیں ہے۔ فلسطینی ہمیشہ ہی سے یہ کہتا آیا ہے کہ عرب ممالک نے ان کا ساتھ اس طرح نہیں دیا جس طرح انہیں دینا چاہیے تھا۔ سیاسی تجزیہ کار غسان خطیب کہتے ہیں، اس وقت عرب دنیا ہر قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ خطے کے کئی ملکوں کو مسلح تنازعات، سیاسی انقلاب، خانہ جنگی اور کشیدگی کا سامنا ہے۔ فلسطینی شہری عرب ممالک میں تقسیم کی قیمت چکا رہے۔ ایک مغربی سفارتی ذریعے نے اپنی شناخت مخفی رکھنے کی شرط پر کہا، فلسطینیوں کے پاس اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں، وہ اس لیے بھی پھنس گئے ہیں کیونکہ ان کے حقوق کی بات ترکی اور ایران کر رہے ہیں۔ ایران کے غزہ پٹی میں متحرک ایسے گروپوں کے ساتھ تعلقات ہیں جنہیں مغربی ممالک اور اسرائیل جنگجو گروپ قرار دیتے ہیں، مثلاً اسلامک جہاد اور حماس۔ ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے اور ترک افواج لیبیا میں مصر اور متحدہ عرب امارات کی حمایت یافتہ قوتوں کے خلاف برسر پیکار ہے۔ سیاسی تجزیہ کار غسان خطیب کے مطابق فلسطینیوں کو ایران، ترکی اور قطر سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے عرب خلیجی ریاستوں کے ساتھ بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ علاقائی سپر پاورز کے جھگڑوں میں پڑنا فلسطین کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر ایران کا ساتھ دیا تو سعودی عرب کی حمایت ختم، اور اگر ترکی کے ساتھ چلے تو اور کوئی ساتھ چھوڑ دے گا۔